اور کراچی سے ایک اور افسوسناک خبر، انفارچونیٹلی روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں اس طرح کی خبریں ملتی ہیں۔ کراچی کا علاقہ ہے کرنگی بنگالی پاڑا کے قریب واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر 12 سالہ بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ نذیر شاہ سے اس کی ڈیٹیل جانتے ہیں۔ نذیر بتائیے گا اس واقعے کی کیا ڈیٹیل ہے؟ دیکھیں، کراچی کا ایک بچہ ہے جو واٹر ٹینکر کے نیچے اگر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ یہ کرنگی سو کوارٹرز کا علاقہ ہے جہاں بنگالی پاڑا کے قریب یہ ٹریفک حادثہ ہوا ہے اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی ہے۔ انہوں نے واٹر ٹینکر کو گھیرے میں لے لیا، لیکن ڈرائیور حسب معمول اتر کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جو جاباگ بچہ ہے اس کی شناخت 12 سالہ فرحان کے نام سے ہوئی ہے، اور رواں سال اب تک جنوری سے لے کر اب تک جو واٹر ٹینکر کے نیچے کچل کر جاباگ ہونے والے افراد کی تعداد وہ 57 ہو گئی ہے۔ جو اس سے پہلے جو حادثہ ہوا تھا، عابد رئیس طالب علم، اس کا جو واٹر ٹینکر کا ڈرائیور تھا وہ بھی تاحال گرفتار نہیں ہو سکے۔ اچھا نذیر، یہ جو پرٹیکولر واقعہ ہے، بچے کی عمر جو ہے وہ ظاہر بائک چلانے والی نہیں ہے، یہ 12 سالہ بچہ کس طریقے سے اس حادثے کا شکار ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ سڑک پر کھیل رہا تھا اور کرنگی سو کوارٹرز کا علاقہ ہے جہاں پر سڑکیں بھی بہت اتنی زیادہ چوڑی نہیں ہیں۔ وہاں پر ایک واٹر ٹینکر تیزی سے جا رہا تھا کہ اسی دوران وہ سڑک پر کھیلتا ہوا بچہ اس کے نیچے آیا ہے۔ یہ ابتدائی معلومات ہے۔ اس وقت جو واٹر ٹینکر ہے اس کو تھانے منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو چکا ہے، اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس گاڑی کی وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ریئل ٹائم اسپیڈ بھی چیک ہوگی، کیا اسپیڈ تھی اس کی؟ کچھ آئیڈیا پولیس دے رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ عام واٹر ٹینکر سے تھوڑا چھوٹا کم گیلن والا یہ واٹر ٹینکر، اس کو ہم نے دیکھا ہے، تو ابھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر QR کوڈ اور ٹریکر موجود تھا یا نہیں تھا، کیونکہ جو اس سے پہلے والا جو حادثہ تھا اس کے اندر ہمیں واٹر بورڈ حکام کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر ٹریکر بھی موجود تھا اور QR بھی موجود تھا، لیکن اسپیڈ کا ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اور نذیر انڈر ان سیفٹی گرل لگی ہوئی تھی اس واٹر ٹینکر پر؟ دیکھیں، اس وقت وہاں پر رش چونکہ بہت زیادہ تھا تو یہ چیز دیکھ نہیں پائے، لیکن کچھ ہی دیر میں یہ جب تھانے پہنچ جائے گا تو اس کے بعد پھر تمام چیزیں سامنے آ سکیں گی اور ہم مزید آگاہ کر سکیں گے کہ اس کے اندر کیا سیفٹی میجرمنٹ تھے اور کیا غفلت تھی جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ جی، اور کل نذیر جو میمن گوٹ میں بھی حادثہ پیش آیا تھا، اس کا بھی ڈرائیور فرار ہو گیا تھا، کیا اس ڈرائیور کی گرفتاری ہم نے لائی گئی ہے؟ دیکھیں، جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو واٹر ٹینکر ہو، ڈمپر ہو، بس ہو، یہ جتنے بھی یہ ڈرائیور ہوتے ہیں ان کو خصوصی طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ جیسے ہی حادثہ ہو سب سے پہلے اپنی جان بچاؤ، ورنہ پبلک مشتعل ہو کر تمہیں مار دے گی۔ تو ہم نے حادثات میں ہم نے دیکھا یا 90% سے بھی زیادہ کہ کوئی بھی حادثہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھلے ایک جان جائے، 3 جان جائیں، 2 جانے جائیں، لیکن ڈرائیور پکڑ میں نہیں آتا۔ پولیس کا کام تو پکڑنا ہے نا، پولیس کا کام تو اس ملزم کے پیچھے، مجرم کے پیچھے جانا ہے نا، تو وہاں پہ کوئی ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب پولیس ناکام ہے۔ بالکل، پولیس اس واقعے میں، پولیس، انتظامیہ، واٹر بورڈ تمام اس میں ناکام نظر آتے ہیں، کیونکہ اگر یہ دائرہ کار دیکھا جائے تو یہ واٹر بورڈ کے انڈر میں آتے ہیں، ان کا کام بھی ہے ان تمام چیزوں کو پورا کرانا ہے۔ پولیس کا کام ہے کوئی حادثہ ہو جائے، FIR کٹ جائے تو اس ملزم کو گرفتار کرنا، اور ٹریفک پولیس کا کام ہے اس کی رفتار کو کنٹرول رکھنا اور اپنا کام پورا کرنا۔ تمام ادارے جب تک اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے ایسے حادثات ہوتے رہیں گے۔ انسانی جانوں کو اگر اہمیت دی جائے تو یہ واقعات نہیں ہوں گے، اور اگر ادارے اس پر کہتے ہیں نا الرٹ ہو جائیں تو پھر یہ واقعات نہیں ہوں گے۔ نذیر، بہت شکریہ۔ اور کل ہم نے پورا ایک سیگمنٹ کیا تھا